بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج 7واں درس ہے اس حوالے سے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ عمدہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان تھے اس حوالے سے کہ والد محترم ان کے مقام احد میں شہید ہو گئے، ان پر کافی سارا قرض تھا۔ انہوں نے قرض خواہوں سے یہ گزارش کی کہ موجودہ کھجوریں وہ لے لیں قرض کی مد میں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قرض خواہوں کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھجوروں کے ڈھیر ہیں یہ علیحدہ علیحدہ انہیں لگوا دیا جائے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس ڈھیر کے علیحدہ علیحدہ ہو جانے کے بعد مدعو کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، قرض خواہ دیکھ کر سیدنا جابر پر بڑے ناراض ہونے لگے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے پاس آپ نے 3 چکر لگائے اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ قرض خواہوں کو بلایا اور انہیں ان کے قرض کے مطابق جو ہے آپ کھجوریں عطا فرماتے رہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کھجوریں انہیں عطا فرما دیں اور قرض جو ہے وہ مکمل طور پر ادا ہو جائے، ان میں سے ایک کھجور بھی نہ بچے جو میں اپنی بہنوں کو دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک عمدہ معجزہ یوں ظاہر فرمایا، جو قرض تھا جتنا یہ سارا ڈھیر مل کر کے اس کے مطابق نہ تھا، اور وہ گزارش کر رہے تھے اپنے قرض خواہوں سے کہ وہ یہ ساری کھجوریں جو ہیں قرض کی مد میں لے لیں، اور مطلب کمپرومائز کر لیں، بقیہ جو قرض ہے اس کو معاف کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جو قرض خواہ تھے وہ عمدہ کھجوروں میں سے کھجوریں لیتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک کھجور بھی جو ہے اس ڈھیر میں سے کم نہ ہوئی اور سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ ناظرین، کیا شان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ شاندار معجزہ بھی اسی پر دلیل ہے۔ سیدنا جابر بڑے پریشان ہیں اپنے قرض خواہوں سے جو کہ یہودی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جتنی کھجوریں لگی ہیں اس وقت باغ کے اندر ساری لے لو قرض کی مد کے اندر اور درگزر کر دو معاملے کو۔ لیکن کہاں یہودی کوئی ایک اپنا دہلا بھی جو ہے وہ چھوڑتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پر یوں تو حق بجانب تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور وہ حضرت جابر پر بڑے ناراض ہونے لگے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام اب ان سے گزارش کریں گے کہ کچھ قرض کے اندر جو ہے نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ فرمایا، بلکہ آپ کھجوروں کے جو مختلف ڈھیر لگے ہوئے تھے ان میں سے بڑے ڈھیر کے پاس آئے، اور ناظرین اس بڑے ڈھیر میں ساری کے ساری عمدہ کھجوریں تھیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اس پر جب چکر لگایا تو یہ برکت کے لیے تھا، اور آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ جب آپ تشریف رکھتے ہیں تو پھر برکت کیسی ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا جابر یہ سوچ رہے ہیں کہ قرض خواہوں کا جو قرض ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ جو کھجوریں ہیں یہ بہت کم ہیں، کیسے قرض ادا ہوگا۔ اب جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو انہیں معلوم تھا کہ جس بارگاہ میں وہ جا رہے ہیں وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور یقیناً راستہ جو ہے بڑا عمدہ نکلے گا۔ اور واضح اسی طرح ہوا کہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے، قرض خواہوں کو کھجوریں دی جا رہی ہیں، کسی کی کھجوریں ادنا تھیں تو کسی کی اعلیٰ تھیں، آپ علیہ السلام سب کو عمدہ کھجوریں عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی ان کا بھی بھلا ہوا جب حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، اور قرض خواہ اپنی کھجوریں لے کے جاتے رہے۔ یہ کھجوریں تو بہت کم تھیں ساری ملا کر کے بھی، لیکن آپ علیہ السلام کی جو برکت ظاہر ہوئی کہ وہ سارے قرض خواہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دل میں تو یہ بات تھی کہ ساری مل کر کے کوئی قرض کی ادائیگی کا سلسلہ ہو جائے، لیکن یہاں تو ایک ڈھیر کی ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی اور سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔
سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شاندار معجزہ جو ہے آپ علیہ السلام کے دست اقدس پر ظاہر فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عز و جل ہماری تکالیف کو بھی، امت کی اجتماعی پریشانیوں کو آپ علیہ السلام کی برکت سے، آپ کے طفیل جو ہے وہ آسان فرما دے، ہر ایک کے دکھ درد دور ہوں، تکلیفوں کا مداوع ہو اور آسانیاں جو ہے وہ میسر ہوں۔ اور رب کریم عز و جل آج جو امت انتہائی قسم پرسی کی کیفیت کے اندر ہے، کفار ہر طرف سے حملہ آور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں آسانیاں پیدا فرمائے، ہر ایک کی بیماری، پریشانی، تکالیف کو جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے وہ آسان فرما دے۔